This is a magnificent victory for the American people. کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا، یہ تھے وہ لفظ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی وکٹری سپیچ میں کہے۔ انتخابی مہم میں بھی انہوں نے بارہا دنیا میں جاری جنگوں کو رکوانے کا دعویٰ کیا، غزہ جنگ بند کرانے کی یقین دہانیاں کرا کر مسلم خاص طور پر عرب ووٹرز کو رام کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ٹرمپ کی جیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ووٹرز ڈیموکریٹک پارٹی سے ناراض تھے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کی کھل کر مدد کی اور اسے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے ایک سال میں $18 ارب سے زائد کی فوجی امداد دی۔ ٹرمپ نے سیاسی مخالفین کے لیے پائی جانے والی اس ناراضی کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ بطور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں کھل کر اسرائیل کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کیا تھا۔ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے دور میں ہی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرح مسلمانوں کے حوالے سے زیادہ بیان بازی سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لیڈر ان کے حوالے سے قدرے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے گزشتہ دورے صدارت میں پہلا دورہ سعودی عرب کر کے بھی سب کو حیران کر دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق زیادہ تر مسلم ممالک سمجھتے ہیں کہ کئی دہائیوں کی کوششوں کے باوجود نہ تو مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہوا اور نہ ہی آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو سکی، اس لیے وہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کی وجہ سے یورپ سے تعلقات بہتر نہیں بنا سکتے، نہ معاشی طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امکان ہے کہ ٹرمپ ثالثی کی بجائے غزہ کے معاملے کا حل مسلط کریں۔ بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ غزہ میں جنگ بند کرا کر اسرائیل کو ایران، حماس اور حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کی مکمل چھوٹ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں کسی بڑی ڈیل کی حمایت کریں جس کا حصہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ہوں۔